السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اس میں رہنمائی اور مدد فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 37 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ پچھلی آیات میں اللہ نے دو اچھے اور دو برے کاموں کا تذکرہ فرمایا۔ اچھے کاموں پر جنت کی بشارت اور برے کاموں پر جہنم کی وعید سنائی۔ تو اس آیات میں پھر دو ایسے عمل کا ذکر ہے جو نہ صرف انسان کو دوزخ تک پہنچانے والے ہیں، بلکہ انسان خود اقرار کرے گا، خود اپنے خلاف گواہی دے گا کہ میں کافر ہوں، یعنی وہ خود اپنے آپ میں اللہ کہے گا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو انکار کیا تھا۔ فرمایا فمن اظلم، کون سے بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بآیاتی، یا اس کی احکامات کو آیات کو جھٹلاتا ہے، اولئک ینالہم، یہی لوگ ہیں انہیں پہنچیں گے نصیبہم من الکتاب، ان کا نصیب یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے، یعنی ان کو جو ان کے حصے کا لکھا ہوا ہے وہ پہنچے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب ان کے پاس آئیں گے رسولنا، بھیجے ہوئے یعنی فرشتے مراد، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے کے لیے، قالو، کہیں گے، اینما کنتم، کہاں ہے تم تھے جو تدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے تھے، قالو، وہ کہیں گے، ضلوا عنہا، وہ ہم سے گم ہو گئے، وشاہدوا، اور گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ انکار کرنے والے تھے، یعنی وہ یہی دنیا سے گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ قرآن پاک میں افترا علی اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف مقامات پر تقریباً 9 مرتبہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو گمراہ کرنے اور ذاتی مالی مفاد کی خاطر دین کے لیے جھوٹے حوالے، فتوے دینا یا حق بات کو جھٹلا دینا، اور بڑے بڑے روم کو خوش کرنے کے لیے تاکہ مال مڈی ملے، تو من گھڑت اور بلا دلیل باتوں کا بیان کرتے رہنا۔ مثلا احمد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی طویل حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے اسی آیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم کے ساتھ انصار کے کسی آدمی کے جنازے کے لیے نکلے، ہم قبرستان پہنچے، ابھی قبر کھودی نہیں گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین کو کورید رہے تھے، آپ نے سر اٹھاتے ہوئے 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا جب کافر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بدبودار بوری ہوتی ہے، وہ حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، جہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے خبیث نفس، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف چل۔ آپ نے فرمایا وہ اس کی روح کو اس طرح نکالتا ہے جس طرح گرم سلائی کو روئی سے نکالا جاتا ہے، وہ اس کو نکال کر
اس تھیلے میں ڈالتے ہیں اور اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے جس طرح زمین سے گندی لاش کی بدبو نکلتی ہے۔ وہ اس کو لے کر آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، وہ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، اور اس کے برے نام لے کر اس کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ وہ اس کو کھلوانا چاہتے ہیں مگر اسے کھولا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے۔ یعنی دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا غیر ممکن ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سجین ہے، یعنی زمین کی تہہ میں ٹھکانہ ہے، لکھو، پھر اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ نے پھر سے آیت کی تلاوت فرمائی۔ دیکھ لیں آپ کے احکام، آپ اللہ کے احکامات کو جھٹلانے اور اس کے ساتھ جھوٹ باندھنے کا انجام کیا ہوگا۔ جو لوگ آج دنیا میں دنیاوی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جھوٹ کو غلط مت کرتے ہیں یا اپنی بنائی ہوئی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ آج تو یہ بھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی باتوں سے۔ وہ دن جو کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اعمال کے، اور اپنے کیے ہوئے اعمال جو ہیں۔ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ یہ آیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور ان کی مثال دی کہ ایسے لوگ اس وقت تک ممکن نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ معاف کر دے علیحدہ بات ہے، لیکن نبی کا فرمان بھی تو ہے نا، اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے بچائے اور سمجھنے کی، اللہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین کو بیچنے سے بچائے۔ ہمارے ہاں یہ آج کل بہت زیادہ اس کا وہ چل رہا ہے، کسی پر الزام کیا دیں، البس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ بچائے، ورنہ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے رستے سے محفوظ رکھے، بچائے، صحیح طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔